ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم ایٹرنلز مووی کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں، تو کوئی وقت ضائع کیے بغیر آئیے شروع کرتے ہیں۔ فلم کا آغاز ایک متنی نظر کے ساتھ ہوتا ہے جس سے آسمانوں کی مختصر تاریخ کا احساس ہوتا ہے۔ ابدی فلم ایک وسیع مدت کے درمیان باری باری آتی ہے جو ہمیں ہر چیز کو ابدی دکھاتی ہے۔ ہمیشہ حصہ لیا، بشمول ان کی جدت کو لوگوں کی طرف سے آگے بڑھانے میں ان کی مدد کرنا، وہ بم جس نے ہیروشیما کو نشانہ بنایا اور امریکہ کے ذریعے فاتحین کی فتح۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک جب انہوں نے دنیا کو بیرونی درندے سے بچایا تو 1500 کی دہائی تک ڈیوینٹس کو مارا، جیسا کہ انہیں فطری طور پر شبہ تھا کہ انہوں نے باقی کو مار ڈالا ہے۔ تھینا وہ ہے جو اجتماع کے پیچھے جا کر ان سب کو الگ کر دیتی ہے، تاہم وہ ایسا نہیں کرتی ہے۔ کسی کو مارو۔ پرائم ایٹرنل اجک تھینا کے بوجھ کو اس کی قیمت پر ٹھیک کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ مزید حملوں کو روکنے کی یادیں پھر بھی گلگامش نے قدم رکھا اور کہا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ ڈروگ نے ایک گہری تقریر کی پیروی کی کہ وہ بطور ایک باقی رہ کر کیسے کر سکتا ہے۔ بعد کی سوچ کی لکیریں جب کہ لوگ ایک دوسرے کا قصاب کرتے ہیں تو وہ قریب کا ایک حصہ لیتا ہے۔ لوگوں سے لڑنا اور چھوڑنا۔ گلگامش اور تھینا چلے جاتے ہیں اور آسٹریلیا میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ سپرائٹ اور سرسی اس وقت ساتھی بن جاتے ہیں جب سرسی کو چھوڑ دیتا ہے۔ سرسی نے ڈین سے ڈیٹنگ شروع کی۔ وائٹ مین اور ایک گریڈ اسکول میں تعلیم۔ کنگو کرا ارض کے دور دراز کونوں تک اور اندر جا رہا ہے۔ طویل عرصے سے ایک مشہور بالی ووڈ انٹرٹینر میں بدل جاتا ہے، کسی بھی صورت میں اسی طرح جانا۔ ایک جعلی خاندان میں اپنے رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کرنا تاکہ وہ اداکاری جاری رکھ سکے۔ ڈرگ شروع ہوتا ہے۔ ایمیزون کا ایک صوبہ۔ فاسٹوس ایک خاندان بنا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، اس کے پاس ہے ایک شریک حیات اور ایک بچہ۔ مکری واقعی ایک طویل عرصے سے ان کی کشتی میں رہ رہے ہیں۔ ڈیوینٹس کے بعد دوبارہ سرسی اور سرائٹ ٹریک کرنے کی کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے چیف اجک کے نیچے، جسے وہ مردہ پاتے ہیں، ایک پاگل کے پیچھے چلا گیا جس میں فی الحال اس کی صلاحیتیں ہیں صحتیاب ہونے کا اور بعد میں کرو بن جاتا ہے۔ اجک کے سینے میں ایک حلقہ ہے جس نے اسے اجازت دی ہے سیلیسٹل سے بات کریں جس نے انہیں بنایا تھا۔ جب سرسی کو جسم ملتا ہے تو کرا اس میں چلا جاتا ہے، اسے الہی سے خطاب کرنے کی اجازت دینا جس نے انہیں بنایا۔ اس کے بعد گروپ کنگو کو جمع کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ فلم بنا رہا ہے وہ اس کے ذاتی لگژری ہوائی جہاز کا استعمال زیادہ تر سفر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ فلم اس کا سرور ایک بیانیہ ریکارڈ کرنے کے لیے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ جمع کرنے کے لیے آسٹریلیا جاتے ہیں۔ گلگامش اور تھینا۔ وہاں سرسی دوبارہ دائرے کو استعمال کرتے ہوئے آسمانی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ وہ پھر اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ آسمانی نے ابدی کو ایک بیج کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے، زمین کے اندر قائم کیا گیا تھا۔ بیج ایک دوسرے آسمانی کی شکل میں ترقی کرتا ہے، آبادی ترقی کرتی ہے۔ سیلیسٹل نے ڈیوینٹس کو سیاروں پر شکاریوں کو مارنے کے لیے بنایا تاکہ سمجھدار ہو۔ آبادی پھلے پھولے گی، پھر بھی بلکہ وہ آگے بڑھے اور ہر چیز کا پیچھا کرنے لگے۔ تو سیلیسٹل نے ایٹرنلز کو ڈیوینٹس کو مار ڈالا تاکہ آبادی ترقی کر سکے۔ جب بیج ہے مکمل ترقی پذیر عروج دنیا کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، کل کے بعد ایک اور آسمانی بناتا ہے۔ مذکورہ سیارے کی تباہی ابدی ذہنوں کو پھر مٹا دیا جاتا ہے اور انہیں بھیج دیا جاتا ہے فنا کرنے کے لیے ایک اور سیارہ۔ تھینا کی یادیں پوری طرح مٹ نہیں پائی تھیں تو یہی وجہ ہے وہ گہرے سرے سے جا رہی ہے۔ اس اعداد و شمار کو سمجھنے کے بعد وہ ڈروگ کو ڈالنے میں مدد کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بستر پر آسمانی ڈیوینٹس کے ساتھ جنگ کا منظر ہے، جیسا کہ کرو گلگامش کو کھاتا ہے پھر مڑ جاتا ہے زیادہ انسان نما ہونے کے لیے۔ کچھ راضی کرنے کے بعد ڈروگ کا کہنا ہے کہ وہ یہ اکیلے نہیں کر سکتا اور ممکنہ طور پر ایسا کرنے کی کوشش کرنے اور غور کرنے کے لیے فاسٹوس کے ذریعے کام کرنے والی مشین کی ضرورت ہے۔ تو وہ عام طور پر جا کر فاسٹوس کو اکٹھا کریں۔ فاسٹوس کو دوسرے ایٹرنلز اس بات پر قائل نہیں کرتے کہ اس کا بہتر نصف ہے جس نے اسے مدد کرنے پر آمادہ کیا۔ وہ عام طور پر صحرا میں بنیادی کشتی پر واپس آتے ہیں جہاں مکاری رہتی ہے، وہ اسے بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ فاسٹوس کی بڑی سوچ انٹرفیس کی ہے۔ وہ سب ایک غیر دماغی حالت میں ڈروگ کو آسمانی کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ آخری وقفے کے بعد افراد ایک طرف کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے گروپ کے لیے انتخاب کرنے میں مدد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ پیچھے ہٹتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ وہ وہی تھا جس نے ایجیکس سے کرو اور مختلف شیطانوں کا خیال رکھا، انہیں مزید آگے بڑھنے کی اجازت دینا۔ وہ اسی طرح کافی عرصے سے ان کی اصل وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ اجک سیاروں کو مزید ختم نہیں کرے گا تو اس نے اسے مار ڈالا۔ اجرک انصاف کے جنگجوؤں کو واپس لاتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس نے ترقی کے ساتھ ثالثی کا انتخاب کیا تھا۔
थानोस की तस्वीर से हर कोई इंसाफ के जंगजू अवाम के एक हिस्से को वापस ला रहे हैं। इसी तरह इजक की तरफ से इशारा के तौर पर तरक्की को तेज किया। इसके बाद इज्तिमा लड़ाई में बदल जाता है और सुराइट को एक साथ छोड़ने का इशारा करना कुंगो भी इस बुनियाद पर छोड़ देता है कि वो इत्तेफाक करता है साथ, ताहम इसके साथियों से लड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं है। थीना ने सरसी को कायल किया कि वो जो कर रही है वो दुरुस्त है और उन्हें सैयारे को बचाने की ज़रूरत है। सरसी को ज़मीन को बचाने के लिए अपने बुनियादी मकसद के साथ आगे बढ़ने के लिए राज़ी करने के बाद फासिटोस इस दायरे को ले लेता है जो सरसी को आसमानी मखलूक से बातचीत करने की इजाज़त देता है ताकि अबदी के दरमियान आर्म बैंड बनाए। फिर वो इस वक्त अपनी कुश्ती में उरूज के चश्मे की तरफ उड़ते हैं। जब वो ज़ाहिर होते हैं तो वो आसमानी को कंट्रोल करने की कोशिश में ड्रोग के साथ इंटरफेस करते हैं। इज्तिमा से लड़ना शुरू कर देता है, ड्रैग को नुकसान पहुंचाता है ताकि वो इलाही के साथ अपना ताल्लुक ख़त्म ना कर सके। इस वक्त वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरसी के लिए ये बेहतर है कि वो अपनी ताकतों को इस्तेमाल करते हुए इसे मारने के लिए इलाही के साथ जोड़ ले। जबकि इज्तिमा में मौजूद दूसरे लोग पर काबिज होते हैं, क्रो अंदर आता है और थीना के साथ कुछ खाक छानता है। थीना करो को मार देती है और ऐसा करते हुए इसकी यादों पर दोबारा कब्जा कर लेती है और के खिलाफ अपने मैदान में खड़े होने पर मजबूर हैं। एक मौके पर ने को पकड़ लिया और अपनी किसी भी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए नाअहल हो गया जो उसने इस वक्त बनाया था। सरसी इलाही को जोड़ने की कोशिश करती है, ताहम स्प्राइट सामने आता है और इसे ब्लेड से बेदर्दी से धोखा देता है। ड्रोग फिर गैर मुतवक्के तौर पर ज़ाहिर होता है और स्प्राइट को पत्थर से बाहर ले जाता है। सरसी आसमानी के साथ जोड़ता है और इसे पत्थर में तब्दील करना शुरू कर देता है। आज़ाद हो जाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, ताहम तस्लीम करता है कि वो इस बुनियाद पर नहीं कर सकता कि वो इसे पसंद करता है। सरसी फिर आसमानी से दोबारा जड़ता है, लेकिन इस बार दूसरे अबदी की मदद से इसे मुकम्मल तौर पर पत्थर में तब्दील कर देता है। रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो इस बात का इंतखाब नहीं कर सकता कि वो उनसे लड़ते रहें या उनके साथ जाएं। ऐसा करने के बाद सीधा धूप में उतर जाता है। सरसी ने स्प्राइट को इंसान बनाने के लिए आसमानी के साथ मुदाखलत करने से जो थोड़ी सी ताकत छोड़ी है, इसे इस्तेमाल करती है। ताहम ये नहीं बताया गया कि आया उसने अपने इख्तियारात को बरकरार रखा। ड्रोग, थीना और मक्कारी अपनी कुश्ती में मजीद अबदी तलाश करने जाते हैं। डैन ने सरसी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया और वो अपने खानदानी नसब के बारे में राज से पर्दा उठाने जा रही है जब वो फासिटोस और कुंगो के साथ अरीशिन के जरिए दूर से खला में ले गई, जो उनकी नाइंसाफ़ी से मायूस है, लेकिन अबदी की यादों को मानते हुए फाजिल इंसानों के लिए इंतखाब करती है। लोग जिंदा रहने के मुस्तहिक है। वो अपने साथ तीनों को लेकर किसी खासियत में गायब होने से पहले फैसले के लिए वापस आने का अहद करता है। दरमियानी क्रेडिट मंजर थीना, मक्कारी और ड्रोग को इटरनल ईरोज थानोस का बहन भाई से और उसके साथी पिंक दी टर्विल ने देखा, जो तजवीज़ करते हैं कि वो तंजीम है। क्रेडिट के बाद का मंजर डैन वोटमैन ने अपने पेशरों से हासिल किया हुआ एक पुराना सीना खोला जिसमें नाकाबिल यकीन एबोनी ब्लेड होता है। जब एक गैर वाज़े फ़र्द स्क्रीन को ब्लेड के तौर पर पहचाना जाता है, ये इससे सवाल करता है कि आया वो इसके लिए तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।